الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں ضرور بالضرور اور زیادہ عطا کریں گے. گویا شکر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں اور بڑھتی بھی چلی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے مانگنے میں کمی کا شکوہ رہا، جبکہ دینے والے اللہ رب العزت کے خزانے بہت زیادہ ہیں اور مانگنے والوں کے دامن چھوٹے ہیں اور جلدی بھر جانے والے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. ہمارا آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، ہاتھ پاؤں کا صحیح سلامت استعمال ہونا، تو میرے محترم دوستو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو ان کا شکر یہ ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. آنکھ کا شکر کیا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. زبان کا شکر کیا ہے؟ یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان سے اپنے آپ کو بچا کے چلے. کانوں کا شکر کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. ہاتھ اور پاؤں بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. تو یہ ان سارے اعضاء اور نعمتوں کا شکر ہے. اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کیا میرے بندو اگر تمہاری آنکھ کے غلط استعمال پر اور تمہارے کانوں کے غلط استعمال پر اللہ تمہارے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے اور تمہارے سننے کی طاقت کو چھین لے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں واپس کر دے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہر انسان پر فرض ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ کیف اشکرک، میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ آپ کی ایک نعمت ایسی ہے کہ میں ساری زندگی بھی عبادت میں لگا رہوں تو میں صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور آپ کی تو بے انتہا نعمتیں ہیں، میں ان سب نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ ساری زندگی شکر ادا کریں تو پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے تو سن لیں، الآن شکرتنی، اب آپ نے میرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دریافت کیا کہ یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیری ایک نعمت ہے. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے داؤد اب تو نے شکر ادا کر دیا، جب کہ تو نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تو میری نعمتوں کے شکر کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک شکر ہے کہ تو نے میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. ہم اللہ کی کتنی نعمتیں دن رات استعمال کرتے ہیں میرے محترم دوستو. ان کا شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. ایک مرتبہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. وقت کا بادشاہ ہارون الرشید اس وقت ان کے دربار میں موجود تھا. ہارون الرشید کو پیاس لگی. اس نے اپنے خادم سے کہا مجھے پانی پلاؤ. خادم ایک گلاس پانی میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا لے کے آیا. جب بادشاہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا تو سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا رک جائیے. وہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جیسے آپ کو ابھی پیاس لگی ہے ایسے ہی آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں اس پانی کے سوا کہیں اور پانی نہ ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پیالے کی کتنی قیمت ادا کریں گے، کتنے میں اس پیالے کو خریدیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں تو آدھی بادشاہت دے دوں گا. پھر سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ پانی پی لیں اور یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے لیکن اندر جا کر آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور پھر وہ نکل نہ پائے اور پوری دنیا میں صرف ایک حکیم ہو جو اسے نکال سکتا ہو، تو بتائیے کہ اس کو نکالنے کی کتنی قیمت ادا کریں گے؟ سوچ کر ہارون رشید نے کہا کہ باقی آدھی بادشاہت بھی اس کو دے دوں گا. تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت ذرا غور تو کرنا
کہ آپ کی پوری بادشاہت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پیشاب بن کر نکلنے کے برابر ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کریں تو پھر دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہمیں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم پر تو اس کی بڑی نعمتیں ہیں، ہم تو واقعی ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک برس والا تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، ایک فرشتہ کو انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ برس والے کو کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اسے خوبصورت رنگ عطا ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ۔ چنانچہ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ فرشتے نے دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور جس عیب کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور ہوتے ہیں وہ عیب مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اس کو ایک حاملہ گائے عطا کی گئی، اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک مجھے نظر واپس کر دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو نظر عطا فرما دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اس کو بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی۔ چنانچہ اونٹنی نے بھی بچہ جنا، گائے نے بھی بچہ جنا، بکری نے بھی بچہ جنا۔ تو ایک طرف گائے کی نسل سے جنگل بھر گیا اور دوسری طرف اونٹ کی نسل سے جنگل بھر گیا اور تیسری طرف بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے فرشتے کو برس زدہ انسان کے پاس اس کی پہلی شکل میں بھیجا۔ فرشتے نے آ کے برس زدہ انسان کو کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے، اب میرے لیے اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہری رنگت اور مال دیا کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ پر ذمہ داریوں کا انبار ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو پہلے برس زدہ نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے؟ کیا تو فقیر نہیں تھا؟ اللہ نے تجھے مالدار بنایا۔ اس نے کہا میں تو آباء و اجداد سے ہی وافر مال دیا گیا ہوں، یہ سارا مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ تو وہ ایسے ہی برس زدہ بن گیا اور سارا مال اس کا ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی کہنے لگا کہ میں فقیر ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو چکے ہیں، اب میرے لیے اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بال دیے اور تجھے مال دیا۔ تو وہ گنجا کہنے لگا کہ میں تو آباء و اجداد سے ہی وافر مال دیا گیا ہوں، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے، اور یہ بال تو مجھے بچپن سے ہی خوبصورت ملے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ تو وہ اس کے بال جاتے رہے اور اس کا مال ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہی فرشتہ اندھے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا میں ایک مفلس مسافر انسان ہوں، سفر میں سفر کے وسائل ختم ہو گئے، اب میں اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا میں تجھ سے اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے دوبارہ نظر دی کہ تو ایک بکری میرے حوالے کر تاکہ میں منزل پر پہنچ سکوں۔ تو اس اندھے آدمی نے کہا واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا فرمائی، جتنا مال چاہو اٹھا لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم آج مجھے کوئی تکلیف نہیں، جو بھی اللہ کے نام پر تو چاہے اٹھا لے۔ فرشتے نے کہا اپنے مال کو اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تیرا مال تجھے مبارک کرے، مجھے تو صرف تیری آزمائش مقصود تھی، بس اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ جو بھی نعمت دے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تو نے ہی دی ہے،
تیرا ہی مال ہے، تو جسے چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو کبھی بھی اپنی عبادت پر بندے کو غرور نہیں کرنا، اپنے عمل پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے آئے گا جس نے ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی اور دنیا میں بس اللہ اللہ کرتا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے ایک انار کا درخت اگایا اور ساتھ ہی ایک پانی کا چشمہ نکالا۔ وہ انار کھا کر اور پانی کو استعمال کرتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ تو جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت والے دن، تو اللہ اسے کہیں گے کہ جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر تیری عبادت میں گزار دی، اب میں اپنے عمل پر جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کہیں گے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو پھر وہ اپنا سوال دہرائے گا یا اللہ میں تو اپنے عمل پر جنت میں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے اچھا تو پھر اس پانی کا حساب دے کہ جس کا چشمہ میں نے تیرے پاس نکالا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ اس کی ساری عبادت پانی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے گی، اسی میں ساری عبادت چلی جائے گی۔ تو اللہ کہیں گے باقی نعمتوں کا حساب دے۔ تو وہ سجدے میں گر کر کہے گا یا اللہ میں واقعی تیری رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ دعا پڑھنے والے کو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ مفہوم حدیث ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کھانے کا بھی اور باقی اعمال کا بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔